चिंगारी सिल गई। ऐसा है, मुद्दा ठंडा होना ना होना ये मुख्यमंत्री के हाथ में है, वो माफ़ी मांगे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों। आज हमारे साथ हैं मौलाना मोहम्मद जावेद सिद्दीकी, जो ख़ुद ही अपने आप में एक मुकम्मल तारुफ़ हैं और किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं हैं, क्योंकि इनकी खिदमात जमीयत से वाबस्ता हैं और एक लंबी खिदमात हैं। इन्होंने 25 से 30 साल तक जमीयत से वाबस्ता रहकर खिदमात जो शुरू की थी वो आज भी मुसलसल रवां और दवां है। आज हम इनसे बात करते हैं हेमंत बिश्वा शर्मा, जो आसाम के मुख्यमंत्री हैं, और जमीयत से मुताल्लिक़ जो उनके मुतनाज़ा बयानात हैं उनसे मुताल्लिक़ हम इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि आपस में जो सियासी और ज़बानी जंग जो जारी है उसके ताल्लुक़ से हज़रत ज़्यादा बेहतर जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि इनकी लंबी चौड़ी खिदमात है और जमीयत के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। सबसे पहले आपको खुशामदीद है मौलाना, आपने वक्त दिया उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और आप अपने बारे में बहुत ही मुख्तसर सा बता दीजिए ताकि लोगों को आपके बारे में पता चल सके। आपने तो तारुफ़ कराई दिया है, और बाकी बहरहाल आपने जो बात कही है वो बहुत शुक्रिया है। और आपके चैनल के ज़रिए आज जो आपने जो बातें आपने रखी हैं या आप रखने जा रहे हैं, तो उसके ताल्लुक़ से अब आगे बात होगी, और जमीयत उलमा की खिदमत तो आपके सामने ही है। ये हेमंत बिश्वा शर्मा और महमूद मदनी से मुताल्लिक़ जो एक नया इशू छिड़ गया है, कोई किसी को बांग्लादेश भेजना चाहता है तो कोई किसी को देश की कुर्बानी के लिए अपनी नस्लों को गिनवा रहा है। इस ताल्लुक़ से आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? इस तरह की जो बयानबाजियाँ जो आसाम के मुख्यमंत्री ने जो अभी की है, भी जो बयान अभी उन्होंने जो जारी किया हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब सदर जमीयत उलमा हिंद के ताल्लुक़ से या जमीयत की टीम के ताल्लुक़ से, या ऐसी जो बातें कही हैं, ये तारीख़ से नावाकिफ़त होने की अलामत है। वो तारीख़ से वाकिफ़ ही नहीं है। लेकिन जमीयत उलमा हिंद की तारीख़ क्या है? लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि आखिर ये इशू छिड़ा कहाँ से? मैं वही बात आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि जमीयत उलमा हिंद की खिदमत आसाम से जो मुताल्लिक़ है वो अभी चंद सालों से नहीं है, बरसहा बरस हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने से लेकर जो पहले सदर थे जमीयत उलमा हिंद के, और आपके बाद हज़रत मौलाना असद मदनी साहब रहमतुल्लाह अलैह फ़िदाए मिल्लत, जिन्होंने बहुत कुर्बानी आसाम के ताल्लुक़ से दी, और आज हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब ने जो बात कही है जो आसाम के ताल्लुक़ से, वहाँ की जमीयत उलमा, वहाँ की जमीयत की टीम हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब की हिदायत पर, मैं मौलाना हकीमुद्दीन साहब जो जनरल सेक्रेटरी है वहाँ पहुँचे थे कुछ दिन पहले। वहाँ जो बिल्डोज़र चलाए गए, कई हज़ार मकान, बल्कि जो है 50,000 से ज़्यादा ऐसे घर हैं जो बेघर हुए हैं, जिनके बारे में मुस्तकिल अखबारात में आप देख रहे हैं। उसके ताल्लुक़ से हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब ने फ़िक्र का इजहार करते हुए, क्या है ये मुख्यमंत्री का निज़ाम है, किसी के शरीयत को आप छीन लेंगे, जो जिस शहर के रहने वाले लोग हैं, आपको क्या हक़ पहुँचता है? आप मुख्यमंत्री हैं तो आप कौम की खिदमत के लिए, कौम और मिल्लत की, समाज के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए, आप उनकी सेवा के लिए हैं। आप कहना बांग्लादेश भेज देंगे? आपको पहले मालूम है मौलाना महमूद मदनी साहब कौन है? जिन्होंने भारत की आज़ादी के अंदर वो कुर्बानियाँ पेश की है कि जिस पर तारीख़ हैरान है। माल्टा की जेल में रहे हैं उनके दादा मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने अंग्रेज़ों को ललकारा, सर पे कफन बांध के पहुँचते थे वो अंग्रेज़ों की अदालत के अंदर, और कहते थे कि मैं जो है हुसैन अहमद कफन बांध कर आया है, और अंग्रेज़ों की बंदूकों को, उनकी जो है गोलियों की तरफ इशारा करके कहते थे, लिए फिरती है बुलबुल चौंच में गुल, और शहीद नाज की तुरबत कहाँ है, खिलौना समझ के ना हमें बर्बाद करना, हम भी किसी के बनाए हुए हैं। उस ज़माने के अंदर जो आपकी तहरीक थी, पूरे मुल्क का आपने दौरा किया, भारत के बंटवारे का आपने विरोध किया, भारत के बंटवारे की आपने मुखालफत की। मौलाना हुसैन अहमद मदनी की बात करते हैं, ये उनके ख़ानदान के, उनके परिवार, उनके पोते हैं मौलाना महमूद मदनी साहब, जिनकी तारीख़ से पूरा देश वाकिफ़ है। पार्लियामेंट के अंदर अभी पिछले दिनों आसाम के ही जो है गगोई जी ने जो है भाषण दिया उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर, और अपनी तकरीर के अंदर उन्होंने मौलाना हुसैन अहमद मदनी साहब का जिक्र किया, देवन की तारीख़ का तज़किरा किया कि उलमा किराम ने जमीयत उलमा की तारीख़ पर कितने इन्होंने काम अंजाम दिए देश के लिए, और उन्होंने उस पर रोशनी डाली थी। आज उन पर आप यही कह रहे हैं बांग्लादेश भेज दी जाएंगे? आपको किसने हक़ दिया है इस तरह की बात करने का? उनको माफ़ी मांगनी चाहिए मुख्यमंत्री को, मौलाना महमूद मदनी साहब से। अच्छा, ये जो जमीयत ने जो ये ज़बानी जंग जो छिड़ी हुई है, ये आखिर जमीयत ने ऐसा क्या काम किया है आसाम में जो ये ज़बानी जंग छिड़ गई? हेमंत बिश्वा शर्मा को ये बोलना पड़ा? ये जंग नहीं है, हुकूक को सल्ब करना, यानी किसी के हक़ को छीनने का मसला है कि ज़मीन लेकर के, मकान तोड़ कर क्या किसी कंपनी को देना चाह रहे हैं? किसके हुकूक सल्ब किए गए हैं? क्या वहाँ ज़मीन नहीं है?
کیا ان کے پاس آپ کے پاس کوئی یعنی اور کوئی جگہ آپ کے کس پاس کمپنی کو جگہ دی جا رہی ہے؟ کوئی بھی ہو، اڈانی ہو یا اور بھی جو بھی مطلب بہت ساری کمپنیاں ہیں. آپ جو اس آج- طرح کی باتیں کس دیکھو، ہم بنیاد پہ مانتے کر رہے ہیں؟ ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ کمپنی کی ضرورت ہے، ہر اسٹیٹ کے اندر کمپنی جانی چاہیے تاکہ اس سے روزگار کے راستے کھلتے ہیں. اس سے کوئی انکار نہیں کر رہا ہے، اس سے جو ہے کمپنیاں قائم ہونی چاہیے، ہر پردیش کی ترقی ہونی چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ غریبوں، یتیموں، عورتوں، بچوں کا حق چھین کر کے ان کی زمین، ان کا گھر مکان بے گھر کر کے آپ کمپنی کو دینا چاہتے ہیں. اسی کی آواز بلند کی جمعیت علماء. ابھی حال فی الحال میں بھی اس تعلق سے جمعیت علماء ہند کے ایک وفد نے دورہ کیا جس میں کون کون لوگ شامل تھے؟ ابھی جو دورہ کیا، اس سے پہلے تو مولانا حکیم الدین صاحب گئے تھے، اور ابھی 2 دن پہلے حضرت مولانا محمود مدنی صاحب تشریف لے گئے تھے، اور آپ کے ساتھ مولانا حکیم الدین صاحب تھے، مفتی جاوید اقبال صاحب جو بہار کے صدر ہے جمعیت علماء وہ کے، کس وہ آپ کے سلسلے ساتھ میں تھے. دورہ کیا تھا انہوں نے؟ اسی سلسلے میں کہ جو وہاں کے مسلمانوں نے جو آپ کے پاس اپنی بات رکھی، وہاں کے لوگوں نے کیا بات جو تھی؟ بے گھر ہوئے مظلوم لوگ، یوں کہا جائے کہ مظلوم میں کوئی بھی ہو، مسلمان ہو یا ہندو ہے، کوئی بھی ہو، مولانا محمود مدنی صاحب نے مظلوموں کی آواز میں آواز ملائی آپ نے، اور وہاں پہنچ کر کے ان کے گھر پہنچ کر کے آپ نے یہ بات کہی ہے تو کہ اب ان کی تکلیف، تاکہ ان کی تکلیف کو قریب سے دیکھ سکیں آپ. ان کے حقوق کو واپس دلانے کے لیے جمعیت کیا کام کر جمعیت رہی ہے علماء آسام میں؟ نے اعلان کیا ہے کہ ہر طرح سے جو بھی عدالت کی کارروائیاں ہوگی، کورٹ کی بات ہوگی، ان کی آواز کاری کے لیے جو بھی مطلب سرکاری اعتبار سے کام ہوں گے، جو ان کا حق ملتا ہے ان کو وہ حق جو ہے ان کو دلوانے کی مکمل کوشش کی جائے گی. تو یہ جو ہے یہ کارروائی جو آپ بتا رہے ہیں یہ ابھی تک کہاں تک پہنچی ہے؟ اس کے تعلق سے جمعیت نے کوئی قدم اٹھایا ہے؟ سروے تو انہوں نے کر لیا ہے، جی. اب سروے کے بعد ان کی رپورٹنگ بھی تیار ہو گئی ہے، اچھا. اور باقی پوری معلومات یہاں اور بھی پہنچ گئی ہے اور پہنچ رہی ہے. ان کی تفصیلات اور ڈیٹیل اور فہرست بننے کے بعد پھر ان کے ساتھ جو ہے جو بھی انصاف کے معاملے ہوں گے اس میں جو عدالت پر کارروائی کا بھی آغاز ہو چکا ہے. لیکن جمعیت نے جو کام کیا ہے وہ ابھی تک نہ تو کسی ٹی وی میڈیا پہ ہے اور نہ کسی نیوز پیپر میں ہے، یعنی تو آپ ایسا کو کیا معلوم کام نہیں کیا ہے؟ تمام میڈیا کے اندر موجود ہے آج، جگہ جگہ ہندی، انگلش اخبارات کے اندر، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، تمام سوشل میڈیا کے اندر نہیں، رپورٹ کی بات کر رہا ہوں مولانا، میں رپورٹ کی بات کر رہا ہوں. سروے والی بات آ گئی ہے، اور وہ بھی جو ابھی کارروائی اب تک جہاں تک ہوئی ہے وہ بھی ابھی بہت جلدی آپ کے پاس پہنچ جائے گی. نہیں، ابھی تک اس طرح کی چیز نہیں آئی نا کہ جمعیت کسی کورٹ کو پہنچ گئی ہے یا ان کا جو فیصلہ ہے اس کو چیلنج کیا جائے ہے. گا، کس طرح ان کے جو ہے حق کو جو ہے ان کو واپس دلایا جائے گا، اس کے تعلق سے بھی رپورٹ آپ کے پاس بہت جلدی. تو کوئی وکلا کی ٹیم تشکیل دی گئی ہے؟ وکلا کی ٹیم تو مستقل جمعیت علماء میں بہت سارے مسائل کو جو حقوق کے حوالے سے ہو، مظلوموں کی آواز کے حوالے سے ہو، جمعیت علماء دیکھتی ہے. تو کس کے انڈر میں یہ وکیلوں کی ٹیم کام کر رہی ہے؟ مولانا محمود مدنی صاحب ہی آپ جو ہے ہمارے اس کے صدر ہیں، اور آپ کی نگرانی میں ہی، آپ کی ہدایت کے مطابق ہی یہ خدمت خلق اور مظلوموں کی مدد کا جو کام ہے. ابھی دیکھیے پنجاب کے اندر جو ہے کتنا خطرناک سیلاب آیا ہے، باڑھ میں آج وہ جمعیت علماء کی پوری ٹیم میدان کے اندر موجود ہے. گھر گھر جو ہے جمعیت علماء کی ٹیم پہنچ رہی ہے، ہر علاقے سے پہنچ رہی ہے. ایسی بات نہیں، ہر جگہ ہر موقع پہ. لیکن مولانا مرکز کی طرف سے کسی ہدایت جیسے لیٹر جاری ہوتا ہے، ابھی تک تو اس طرح کوئی لیٹر پبلک نہیں ہوا ہے کہ وہاں پر ریلیف کے لیے جمعیت کی ٹیم تشکیل دی گئی ہے یا وہاں پر ان لوگوں کے لیے امداد پہنچائی جا رہی ہے. ہدایت کیا ہے؟ مرکز کی طرف سے ہدایت پوری اسٹیٹ والوں کو، جس جگہ ہریانہ ہے، ہماچل ہے، پنجاب ہے، اور جو لوگ جہاں ابھی اچھی پوزیشن میں ہیں، جہاں نقصانات نہیں ہوئے ہیں، ان حضرات کو توجہ دلائی گئی ہے، اور مرکز کی طرف سے باضابطہ اس پر خاص نگرانی رکھی جا رہی ہے کہ جو پریشان حال متاثرین ہیں ان کی مدد کی جائے جو بھی ممکن شکل. اور ابھی وہاں مولانا سلیم صاحب ہیں، وہاں راجستھان میں مولانا یحییٰ کریمی صاحب ہیں ہریانہ سے، اور مولانا سلیم صاحب ہیں ساترس والے. ان حضرات کی بڑی محنت ہے، وہ وہاں سے انہوں نے گاڑیاں بھیجی ہیں. اور ہماچل میں مولانا محمد علی حسن صاحب ہیں، وہ بھی مستقل میدان میں حرکت میں ہیں، نقل و حرکت جاری ہے، متحرک ہے، وہ بھی تو کام کر رہے ہیں اس کو. خیر، بہرحال جہاں پر ضرورت ہے وہاں پر ریلیف پہنچانا ضروری ہے، جس طرح کا بھی ممکن ہو سکے. ایڈز وغیرہ جو بھی ضروری دوا اشیاء تمام تر چیز ضروری ہے. لیکن سوال فی الحال جو ہے وہ آسام سے متعلق ہو رہا تھا، تو مکھیہ منتری کو معافی مانگنی چاہیے. مولانا محمود مدنی صاحب کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کتنی قربانیاں کون سی ہستی ہے وہ. اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گا، اور تمام جتنے ہمارے حضرات کی طرف سے میں کہنا چاہوں گا کہ اس پر ان کو جو شرمندگی کا ان کو جو ہے احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے کس شخصیت کے بارے میں بات کی. لیکن پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے کہ جب انہوں نے یہ بات کی تھی تو وہاں مولانا محمود مدنی صاحب کا پتلا وغیرہ پھونکا گیا تھا، اور بہت عام جن میں پبلک میں بہت آکروش دیکھنے کو ملا تھا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے ہی، یعنی اس پبلک نے، جو آکروشت پبلک تھی، انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ محمود مدنی یہاں آئیں گے تو انہوں نے یہ تک کہا تھا کہ زندہ واپس نہیں جائیں گے. لیکن اس تعلق سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے وہاں کی عام جنتا کے بارے میں؟ تو سیاسی باتیں ہیں، یہ تو پتلے پھونکتے ہی ہیں.
اور یہ سب تو مسئلے چلتے رہتے ہیں, اس سے کوئی مسئلہ نہیں. ہم لوگ جمعیت علماء کا تعلق پتلے وغیرہ سے اس سے کوئی وہ نہیں ہے. تو اگر سیاسی اپنا فرض ہے مولانا مدنی صاحب نبھاتے ہیں. اگر سیاسی باتیں تھی تو مولانا مدنی صاحب نے ان کو اتنا سیریس لینا کیوں مناسب سمجھا؟ سیاسی باتیں تھی ان کی ٹپنی کو چھوڑ دیتے, درگزر کر دیتے. وروध اپنی جگہ ہے, لیکن جو مکھیہ منتری ایک آپ اونچے پد پر ایسے پد پر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی بات نوٹ کی جاتی ہے. آپ کو کس طرح بولنا ہے, کیسے بولنا ہے, یہ سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے آپ کو. آپ مکھیہ منتری ہیں, بہت اچھی آپ پوسٹ پر ہیں آپ, اور آپ مسلمان, آپ صرف کسی ایک سماج کے آپ مکھیہ منتری نہیں ہیں, پورے آسام کے مسلمان ہندو جتنے بھی سماج مذہب کے لوگ ہیں سب کے آپ مکھیہ منتری. وہاں پر ایک سمسیا اور تھی, کپڑا, راشن, گھر, مکان, پریشانی, سب کچھ آپ کو دیکھنا ہے مکھیہ منتری کو. وہاں پر ایک سمسیا اور تھی, آپ نے سنا ہوگا پچھلے دنوں وہاں پر بہت سارے مدارس کو اسکولوں میں تبدیل کیا گیا, بہت سارے مدارس توڑے گئے ہیں. اس تعلق سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ اٹھائی گئی ہے, وہ تو کئی سالوں سے یہ کام چلا آ رہا ہے, اس کے تعلق سے جمعیت نے کیا قدم اس پر اٹھایا؟ کام ہو رہا ہے, اس پر عدالتی کارروائی بھی جاری ہے, اور ایسے مدارس کے سروے کے بھی کام ہو رہے ہیں. بہت ساری باتیں, کئی سال ہو گئے اس معاملے کو, ابھی تک کوئی رپورٹ نہیں آئی ہے جمعیت کی طرف سے بھی کہ ان مدارس جو توڑے گئے تھے, جو شہید کر دیے گئے تھے. انشاءاللہ جس طرح یو پی کے اندر آپ نے ابھی رپورٹ دیکھی, جمعیت علماء کی کوشش سے شراوستی کے اندر بہت سارے مدرسے بند ہو گئے تھے, اور ماشاءاللہ وہ مدرسے وہاں کھل گئے, لیکن وہ مدارس توڑے گئے ہیں. وہاں کے ڈی ایم سے, ایچ ڈی ایم سے ملاقات کی اور خود مدرسے کھلوائے ہیں. اس لیے نہیں ہے کہ مستقل جمعیت علماء کوشش کر رہی ہے, اور کبھی 6 مہینے میں رپورٹ سامنے آتی ہے, کبھی سال میں آتی ہے, آئے گی رپورٹ, اور ایسے مدرسوں کی انشاءاللہ باز آباد کاری ہو جائے. تو اس کے لیے جمعیت کام کر رہی ہے ابھی؟ جمعیت علماء کبھی میدان میں ہے, وہ ہمیں جیسا مطلب معلوم ہے, جمعیت علماء آسام کی ٹیم بھی اور مرکز کی یہاں کی جو ٹیم ہے وہ مکمل طور پر سرگرم ہے, اور پورے ملک کے لیے سرگرم ہے. تو اب جیسے ہیمنت بسوا شرما نے بیان دیا تھا, اس کے بعد مدنی صاحب نے وہاں کا دورہ کیا, تو اب آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ مدعا یہیں ٹھنڈا ہو جائے گا, یا اور مزید اس میں آگے چنگاری سلگے گی؟ ایسا ہے, مدعا ٹھنڈا ہونا نہ ہونا یہ مکھیہ منتری کے ہاتھ میں ہے. وہ معافی مانگیں کہ ہم نے یہ بات غلط کہی ہے. اگر وہ معافی نہیں مانگتے ہیں, مدعا ختم ہے. اور اگر وہ اس بات پہ اڑے رہیں گے تو جمعیت علماء نے تو ابھی مولانا مدنی صاحب نے کیا کہا کہ ہمیں تم جیل بھجوا دو. جبری قربانی دیتی ہوئی آئی ہے, آزادی سے پہلے 100 سال کی آرگنائزیشن ہے. اگر ہیمنت بسوا شرما معافی نہیں مانگتے ہیں تو آپ لوگوں کو کوئی آگے کی کیا پلاننگ ہے؟ کوئی تحریک چلائیں گے ان کے خلاف, یا پروٹیسٹ کریں گے, جمعیت علماء یا احتجاج کریں گے؟ ظلم کے خلاف تحریک چلائیں گے, اگر وہ معافی مانگے یا نہ مانگے. لیکن اگر وہ اپنے اس سے اگر ظلم کا سلسلہ انہوں نے جاری رکھا تو جمعیت علماء میدان میں آ کر کے ان کو جس انداز سے بھی ہوگا, اپنے ملک کے لیے, صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ وہ دیش کے ناگرک ہونے کی حیثیت سے, باشندگان وطن ہونے کی بنیاد پر ہمیشہ ان کی مدد کی جائے گی. اور گجرات میں بھی مدد کی ہے جمعیت علماء نے, چاہے ہندو مسلمان سبھی کے لیے کرتی ہے. اس لیے ایسے ہم لوگ جو ہے جو بھی جمعیت علماء کے اکابرین ہیں وہ اس پر جو ہے وہ اپنے عمل کو جاری رکھے. تو یہ تھے مولانا محمد جاوید صاحب, جو جمعیت سے پچھلے 25-30 سالوں سے وابستہ ہیں, اور انہوں نے تمام تر مدعے کو اور تمام تر پوائنٹ کو, اس ایشوز کو صاف طور پر آپ کو واضح کیا کہ یہ صرف سیاسی اور زبانی جنگ ہے, اور جو ایک ہیمنت بسوا شرما کے ایک بیان نے چھیڑ دی تھی, اور اس کے بعد مدنی صاحب نے بھی وہاں کا دورہ کیا, اور ابھی کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ اب لگاتار وہاں پر جو عام جنتا ہے اس پر ظلم رکھیں گے اور کریں گے تو جمعیت اس کے خلاف میدان میں اترے گی اور تحریک چلائے گی. اس خبر میں اتنا ہی, آگے پھر ملاقات ہوگی آپ سے کسی ایسی خبر کے ساتھ. تب تک کے لیے جے ہند, دھنیہ واد دوستو.